اب آئیے ذرا ایک اور بہترین واقعہ آپ کو سنا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات لوگ کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیا تھا، حضور کا اخلاق کریمانہ کیسا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی تھی غلاموں کے ساتھ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کیسی تھی یتیموں کے ساتھ۔ اب ذرا ملاحظہ کرو، حضرت زید بن حارثہ نام سنا ہوگا آپ نے۔ حضرت زید بن حارثہ یہ وہ شخص ہیں جن کو بچپن ہی میں ڈاکو نے جو ہے وہ اٹھا لیا تھا، کڈنیپ کر لیا تھا اور لے جا کر کے جو ہے زید کو جو ہے وہ مکہ شریف میں بیچ دیا تھا، مکہ شریف میں بیچ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کو حضرت حکیم بن حزام نے خرید لیا تھا اور لا کر کے حضرت حکیم بن حزام کو لا کر کے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب نبی پاک علیہ السلام جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوا، جب سرور مدینہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت زید بن حارثہ کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہبہ کر دیا، خدمت کے لیے آپ کی بارگاہ میں ہبہ کر دیا۔ اب حضرت زید بن حارثہ 8 سال کی عمر ہے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں خدمت کرنے لگے، آپ کے غلام کی حیثیت سے آپ کی بارگاہ میں رہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر زید بن حارثہ کے والدین، زید بن حارثہ کے ماں باپ دن رات تڑپتے تھے، اس قدر روتے، ان کا زید کے باپ حارث اس قدر روتے تھے کہ آپ نے جو ہے بہت سارے اشعار لکھے اپنے بیٹے کی جدائی میں، اتنے درد بھرے انداز میں اشعار لکھے کہ سن لیا جائے تو دل جو ہے وہ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ زید بن حارثہ نے زید کے باپ حارثہ نے اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتے تھے، اپنے بیٹے سے جھاڑیوں میں نکل جاتے، پہاڑوں میں نکل جاتے، جہاں بیٹھتے وہاں اپنے بیٹے کا ذکر کرتے اور لگاتار روتے تڑپتے بھلکتے اپنے بیٹے کی جدائی میں۔ کئی برس گزر گئے اور روتے رہے۔ یکایک مدینہ مکہ شریف سے قافلہ آیا اور زید کے باپ حارثہ سے کہا کہ اے حضرت تم روتے کیوں ہو؟ تمہارے بیٹے کی خبر موصول ہو چکی ہے، تمہارے بیٹے کی خبر مل چکی ہے، لہذا تمہارا بیٹا جو ہے وہ مکہ شریف میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے، ادھر جا کر کے بیٹے کو لے آؤ۔ جیسے ہی ان کے باپ نے سنا کہ میرا بیٹا مکہ شریف میں کسی ایک شخص کے وہاں غلام ہے، وہ فوراً اپنا رخت سفر باندھتے ہیں اور اپنے بھائی کو ساتھ میں لے کر کے آتے ہیں اور مکہ مکرمہ پہنچ کر کے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ جیسے ہی باپ نے بیٹے کو دیکھا، مدت کے بچھڑے ہوئے تھے، تڑپ تڑپ کر رونے لگے۔ باپ نے بیٹے کو دیکھا اور بیٹے نے باپ کو دیکھا، دونوں تڑپ کر روئے، لپٹ کر روئے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ رونے دھونے کے بعد ان کے باپ حارثہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اے رحمت للعالمین نبی، آپ رحمت للعالمین ہے، یہ میرا بیٹا ہے، ہم برسوں سے تڑپ رہے ہیں، ان کی ماں تڑپ رہی ہے، ان کی بہنیں، ان کے بھائی تڑپ رہے ہیں، ہم برسوں سے اپنے بیٹے کے تلاش میں تھے، آج ہمیں خبر مل گئی ہے، اے مدینے والے مصطفیٰ، یا رحمت للعالمین، یہ میرا بیٹا ہے، اسے مجھے دے دیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جو چاہیں وہ قیمت مجھ سے لے لیں، لیکن میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حارثہ مجھے قیمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا بس تمہارے زید کے اوپر موقوف ہے، تمہارے بیٹے کے اوپر موقوف ہے کہ وہ چاہے تو اس کی جو ہے وہ اجازت ہے کہ وہ چاہے تمہارے ساتھ چلا جائے، چاہے میرے پاس رہے۔ لہٰذا زید کو بلایا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے زید، تمہارے باپ مدت کے بعد تم سے ملے ہیں، یہ تمہارے باپ اور تمہارے چچا تم کو لینے آئے ہیں، بخوشی تم جو ہے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جا سکتے ہو، میں خوشی تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنے باپ اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے اہل و عیال کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب زید بن حارثہ کا جو جملہ ہے، جو باتیں ہیں وہ سنیے گا اور دیکھیے گا میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق کیسا ہے، مصطفیٰ جناب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ہے غلاموں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت زید نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ چلا جاؤں، مدت کے بعد ہم بچھڑے ہیں، ہم چلے جائیں اپنے گھر اپنے خاندان میں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو کیفیت میری آپ کی بارگاہ میں ہے، میں کیسے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی چھوڑ سکتا ہوں؟ اگر میں گھر چلا گیا تو میں باپ کو دیکھوں گا، اگر میں گھر چلا گیا تو میں ماں کو دیکھوں گا، لیکن یا رسول اللہ اگر آپ کی بارگاہ میں رہا تو میں والضحیٰ والے چہرے کی زیارت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید نے صاف طور پر منع کر دیا، یا رسول اللہ میں چاہتا
چاہتا تو ہوں کہ میں گھر چلا جاؤں، میرا باپ مجھ کو لینے آیا ہے، لیکن اگر میں چلا گیا تو آپ کی بارگاہ سے دور ہو جاؤں گا۔ اور کون چاہتا ہے کہ آپ کے قدموں سے دور چلا جائے؟ کون ہے جو آپ سے دور جانا چاہے گا؟ میری تو حقیقت یہ ہے کہ جب تک میں آپ کو دیکھتا نہیں ہوں میرے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نہیں جاؤں گا، یا رسول اللہ میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ اللہ، ذرا ملاحظہ کرو، دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ مدینہ مصطفیٰ کا اخلاق کیسا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی تھی اپنے غلام کے ساتھ کہ یہ غلام ہے، اس کو آزادی دی جا رہی ہے کہ تو جا سکتا ہے، اس کو موقع مل رہا ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ زندگی گزار لے، لیکن نہیں، وہ اپنی آزادی کو غلامی پہ قربان کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے آزادی نہیں چاہیے، مجھے یہ غلامی پسند ہے، اور اس غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے چچا نے کہا بیٹا تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم اتنی دور سے تم کو لینے آئے ہیں، اتنے دن سے ہم تم سے ملنے کے لیے، تم کو بلانے کے لیے تڑپ رہے، تم کو تلاش کر رہے تھے، آج تم ملے تو تم نہیں جانا چاہتے ہو؟ زید نے کہا میں نہیں جانا چاہتا، میں مدینہ مصطفیٰ کے قدموں سے دور نہیں جانا چاہتا۔ اللہ اللہ۔ ان کے باپ اور ان کا چچا فوراً روتے بلکتے ہوئے واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس چلے گئے تو اس بات کا جو زید نے کہا تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس سینے پر بڑا اثر ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب زید کی محبت دیکھی، وہ والہانہ محبت کو دیکھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زید کا ہاتھ پکڑا اور حرم کعبہ میں تشریف لائے اور کہا لوگوں میری طرف توجہ کرو اور سب کے سب گواہ ہو جاؤ، آج سے یہ زید جو میرا غلام تھا یہ میرا غلام نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو اپنا بیٹا قرار دے دیا۔ پورے مکے میں حضرت زید کو زید بن حارثہ کے نام سے نہیں بلکہ زید محمد بن عبداللہ کے نام سے جانا جانے لگا۔ یہاں لوگ نبی پاک کا بیٹا سمجھتے تھے، اس قدر میرے آقا نے غلاموں سے پیار فرمایا ہے، یتیموں سے پیار فرمایا ہے اور غریبوں سے پیار فرمایا ہے۔ بتائیے ہم کو تاریخ میں لے کے آئیے کوئی ایسا آقا ہے کہ اپنے غلام کو آزاد کرے اور غلام نہ جائے بلکہ آزادی چھوڑ دے غلامی پر؟ نہیں، تم کبھی کوئی تاریخ نہیں لا سکتے سوائے مدینے والے مصطفیٰ کے، سوائے آمنہ کے لال کے، کیونکہ جو محبت، جو الفت جو میرے آقا علیہ السلام غلاموں کے ساتھ کرتے تھے، دنیا میں بھی تاریخ کوئی بات پیش نہیں کر سکتا، کوئی تاریخ پیش نہیں کر سکتا جس طرح میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں سے محبت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ زید بن حارثہ ہیں جن کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنا بیٹا قرار دیا، اور لوگوں نے آپ کو محمد بن عبداللہ کہنا شروع، زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ الفت، یہ محبت کہیں اور نہیں بلکہ در مصطفیٰ پر ملتی ہے، بلکہ زید کے دل سے یہ آواز آتی ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ زید چلے جاؤ، تو زید نے اپنے دل میں جو کہا ہوگا اس کی ترجمانی بریلی کے تاجدار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جو زید بن حارثہ کے دل کی کیفیت ہوگی اور آپ کی زبان پر جو آیا ہوگا وہ یہی ہوگا، یا رسول اللہ میں کیسے چلا جاؤں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔